السلام علیکم ناظرین، آپ نے یہ حدیث ضرور سنی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولنے اور فریب کاری کے کاموں سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی۔ لیکن شاید آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ اس حدیث سے کیا مراد ہے اور اس آج کے دور میں اس حدیث کی اپلیکیشن کہاں پہ ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے یہ حدیث سن لی ہے، ابھی یہ دوبارہ اسی حدیث کو ویڈیو کو لاسٹ پہ میں آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گا، اور اب اور تب میں بہت فرق ہوگا، کیونکہ ایک ایسی چیز آپ کی سمجھ میں تب آ چکی ہوگی جو اس حدیث کا اصل کانٹیکسٹ ہے۔ تو اسی کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ جو میں بات بتاؤں گا کہ آج جو ہے وہ روزے ہمارے کیوں بے اثر ہیں، یا روزوں کا اثر ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتا، تو یہ میں سارا کا سارا مولانا مودودی کی ایک کتاب ہے خطبات کے نام سے، اس کے اندر جو انہوں نے چیپٹر بنایا روزے کے مقاصد، اس کے اندر سے میں ساری بات کو ان کی بات آپ کو بتاؤں گا، اپنے طرف سے کوئی بات بھی نہیں کروں گا۔ تو مولانا مودودی خطبات کے اندر جو ریزن بیان کرتے ہیں کہ آج روزے بے اثر کیوں ہیں، اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں، ہم اس دنیا کے اندر جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ پانی پئیں گے، اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کھانا کھائیں گے۔ اب مقصد یہ تھا کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے آپ نے کھانا کھایا، اور اس کے لیے آپ 4 سٹیپس کو فالو کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لقمہ لیں گے، اس کو پکڑ کے منہ میں ڈالیں گے، اس کو چبائیں گے اور پھر اس کو نگل جائیں گے۔ اب یہ اس کے ظاہری ارکان تھے، حالانکہ یہ مقصد نہیں تھا، یہ صرف اس کا ظاہر تھا۔ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ آپ نے اپنی جو بھوک ہے وہ ختم کرنی تھی۔ آپ نے اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے ان 4 سٹیپس کو فالو کیا جو کہ ظاہری تھے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کرے کہ صرف ظاہری سٹیپس کو دیکھتے ہوئے وہ مٹی اور راکھ پکڑ کے اپنے منہ میں ڈالنا شروع کر دے اور یہ کہے کہ اس سے اس کی بھوک ختم ہو جائے گی، تو آپ اس کو پاگل کہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور کر کے اس کو باہر نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو روٹی ہے وہ مجھے فائدہ نہیں پہنچا رہی، تو آپ اس کو بھی پاگل کہیں گے کہ بھئی روٹی اندر جائے گی تو پھر ہی تمہیں اس کی وجہ سے کوئی فائدہ ہوگا نا۔ اب وہ بندہ جو راکھ اور مٹی کھا رہا ہے، وہ کہ اس کی غلطی کیا ہے کہ وہ ظاہر کو حقیقت سمجھ رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید کھانے کے جو ظاہری ارکان ہیں صرف ان کو پورا کرنا ہی شاید اس سے ہی بھوک ختم ہو جاتی ہے، کہ وہ 4 ارکان پورے کر دینا کہ اپنے والے کو پکڑو، چباؤ اور نگل جاؤ، صرف اسی سے ہی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ اس کا ظاہر ہے، بھوک تب ختم ہوگی جب وہ اس کی جگہ پہ روٹی کھائے گا اور اس کو اندر نکلے گا۔ اور جو بندہ کر رہا ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کہ روٹی کو اندر نہیں جانے دے رہا۔ جب روٹی اس کے اندر جائے گی، جا کے ہضم ہوگی اور اس سے خون بنے گا، پھر ہی اس کو فائدہ ہوگا۔ اب اسی چیز کو وہ کتاب کے اندر قیاس کرتے ہیں عبادت کے اوپر، کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری عبادت کے اندر بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ عبادت کا اصل جو ہے وہ اور ہوتا ہے اور اس کا ظاہر جو ہے وہ اور ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر روزہ آپ رکھ رہے ہیں تو روزے کا ظاہر صرف یہ ہے کہ آپ صبح سے شام تک بھوکے رہ رہے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، آپ تقوی اختیار کریں، اور آپ اپنی ساری عملی زندگی میں ساری کی ساری زندگی کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو مانیں، آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو۔ یعنی کہ عبادت جو ہے وہ اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں ہماری جو عبادتیں ہیں وہ بے اثر جو ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ وہ یہی بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے عبادت کے صرف جو ظاہر مفہوم ہے اس کو سمجھا اور اس کو ہم نے لیا ہوا ہے۔ جیسے وہ کھانے والا بندہ صرف یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا ظاہر ہی ہے، بس آپ نے لقمہ لیا اور اس کو آپ چبا کے اندر نکل گئے، بس یہ اس کا ظاہر ہے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ تو یہی باتیں بھی اسی لیے ہماری بے اثر ہیں کہ ہم جو ہے وہ عبادت کے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ ایک بندہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ مجھے صرف صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ صرف بھوکے رہنا ہے، بس اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ دار نہیں ہے، چاہے وہ روزہ افطار کرنے کے بعد جس طرح کی مرضی گناہ کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب روزے ختم ہو جاتے ہیں، رمضان ختم ہو جاتا ہے، تو رمضان ختم ہونے کے بعد بھی جو تقوی ہے وہ سارا کا سارا ہم ویسے ہی اگل دیتے ہیں جیسے کہ وہ بندہ جو کہ روٹی کو اندر نہیں جانے دیتا، بلکہ کیا کرتا ہے کہ کر کے اس کو باہر نکال دیتا ہے، اور پھر بعد میں کہتا ہے کہ روٹی جو ہے وہ مجھے فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ روٹی جب اس کے اندر جائے گی، ہضم ہوگی، خون بنے گا، پھر ہی اس کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح سے عبادت کا فائدہ بھی تبھی آپ کو ہوگا جب آپ اس کے باطنی مفہوم کو سمجھیں گے۔ فار ایگزامپل روزہ ہے تو یہ ایک طرح کی پریکٹس ہے۔ اگر آپ صبح سے شام تک جو ہے وہ بھوکے رہ رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنی عملی زندگی میں بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اس کی جتنی بھی باتیں ہیں ان سب کو ماننا ہے، اور اس سے اپنے انس اور محبت پیدا کرنی ہے، اور اپنی ساری زندگی میں جو ہے وہ اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ یہی چیز وہ بیان کرتے ہیں کہ یہی عبادت کا غلط تصور ہے جس کی وجہ سے ہماری جو باتیں ہیں وہ بے اثر ہیں۔ اور جب ہم صحیح طریقے سے عبادت کے اصلی مفہوم کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عبادت کریں گے تو پھر ہم اصل تک پہنچیں گے اور پھر عبادتوں کا اثر ہوگا۔ اب لاسٹ پہ یہ اقتباس ہے، یہ اگر آپ سن لیں گے
تو پھر یہ ساری جو میں نے وضاحت بھی کی ہے یہ بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گی، اور یہ آپ ایک لحاظ سے ویڈیو کا خلاصہ ہوگا جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس اقتباس کی فارم میں۔ لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ بھوکا پیاسا رہنا اصل عبادت نہیں بلکہ عبادت کی صورت ہے، اور یہ صورت مقرر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ آپ کے اندر خدا کا خوف اور خدا کی محبت پیدا ہو، اور آپ کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جس چیز میں دنیا بھر کے فائدے ہوں مگر خدا ناراض ہوتا ہو اس سے اپنے نفس پر جبر کر کے بچ سکیں، اور جس چیز میں ہر طرح کے خطرات اور نقصانات ہوں مگر خدا اس سے خوش ہوتا ہو اس پر آپ اپنے نفس کو مجبور کر کے آمادہ کر سکیں۔ یہ طاقت اسی طرح پیدا ہو سکتی تھی کہ آپ روزے کے مقصد کو سمجھتے اور مہینے بھر تک آپ نے خدا کے خوف اور خدا کی محبت میں اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے اور خدا کی رضا کے مطابق چلانے کی جو مشق کی ہے اس سے کام لیتے، مگر آپ تو رمضان کے بعد ہی اس مشق کو اور ان صفات کو جو اس مشق سے پیدا ہوتی ہیں اس طرح نکال پھینکتے ہیں جیسے کھانے کے بعد کوئی شخص حلق میں انگلی ڈال کر کے کر دے، بلکہ آپ میں سے بعض لوگ تو روزہ کھولنے کے بعد ہی دن بھر کی پرہیزگاری کو اگل دیتے ہیں۔ پھر آپ ہی بتائیے کہ رمضان اور اس کے روزے کوئی طلسم تو نہیں ہے کہ بس ان کی ظاہری شکل پوری کر دینے سے آپ کو وہ طاقت حاصل ہو جائے گی جو حقیقت میں روزے سے حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح روٹی سے جسمانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ معدے میں جا کر ہضم نہ ہو اور خون بن کر جسم کی رگ رگ میں نہ پہنچ جائے، اسی طرح روزے سے بھی روحانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی روزے کے مقصد کو پوری طرح سمجھے نہیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو اترنے اور خیال، نیت، ارادے اور عمل سب پر چھا جانے کا موقع نہ دے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس اقتباس سے چیزیں کلیئر ہوں گی، اور وہ چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا اس ویڈیو کے ذریعے سے وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس اقتباس کے ذریعے سے خاص کر کے آپ کو چیزیں ساری کلیئر ہوں گی، اور آپ کو اس حدیث کی بھی سمجھ اب آ گئی ہوگی جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ اور فریب کاری سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو وہ یہی چیز تھی جو عبادت کا باطنی مفہوم ہے کہ بھئی اگر آپ عبادت کے صرف ظاہری مفہوم کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا جو باطنی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں جو ہے وہ اسلام کے اوپر عمل کریں ہر لحاظ سے، چاہے رمضان ہے یا پھر نہیں ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔